بارے میں کہ میں واقعی جو ہے شکشک کہہ لیجیے یا پڑھانے سے میرا تعلق ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے ان کے خان ہونے میں شک ہو، یا جہاں بھی وہ خان ڈپلیکیٹ کہہ لیا جائے صحیح ہے یا نہیں ہے، خان ہے کہ نہیں ہے اس میں، لیکن میرے پیور خان ہونے میں اور پیور سر ہونے میں کہیں سے کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ میرا تعلق اگر مسلم سے بھی ہے اور مسلم میں امامت وغیرہ سے بھی آتا ہے، نماز وغیرہ پڑھانے سے بھی ہے، اور میں جو پڑھانے کا کام کرتا ہوں وہ سبجیکٹ قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمارے دھرم کے لحاظ سے تو آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ خان پیور خان ہے، یہاں پہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ان کا وائرل وغیرہ جو ویڈیو وغیرہ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے وہ شکشک ہیں اور بڑی تعداد میں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شکشک کو صرف یہ چاہیے کہ بیان دیں، لیکن اس طریقے کی کچھ ایسی نفرت والی گفتگو نہ کریں کہ وہ ہندو مسلم وغیرہ یا جہاں پہ جو ہے آبادی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں پریم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہی ہوگا کہ قربانی چاہے جس کی بھی ہو، تھوڑی ہو یا بڑی ہو، قربانی ہوتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے لکھا اس دیش کے بارے میں کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو سر کو، خان سر کو یہ ذہن میں بھی رکھنا چاہیے کہ تھوڑی یا بڑی سب قربانی ہے، اور آپ اپنے نام کو جو اصل نام ہو وہ چھپا کے رکھیں یا دکھا کے رکھیں۔ دیش کے لیے ہٹ میں یہاں کا ہندو بھی کام کرتا ہے اور مسلم بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی دیش سے بہت کافی محبت کرتا ہے، ان کو اپنا دھرم بدل کر کے راشٹر ہت میں کام کرنا یہ نہیں ضروری ہے، اپنے دھرم پہ قائم رہے اور راشٹر بھی اپنی جگہ ہے۔ اس لیے آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا تو میں اپنی طرف سے بتا دوں کہ پلوامہ حملہ جب ہوا تھا تو اس وقت میں بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر پٹنہ کے ہیڈ کوارٹر میں جب وہ ٹکڑا پھونکا گیا اس طریقے سے جو پلوامہ میں حملہ ہوا تو میں بھی اس میں شریک تھا کہ اتنا بڑا جو ہے اس نے یہ کیا، پھر ادھر سے جو وار کیا مودی جی نے تو میں خود اس میں شامل تھا، میں نتن نوین وغیرہ سب کے پٹاخہ وغیرہ پھوڑنے میں بالکل صحیح جواب دیا، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اسی وقت میں اپنے دو بیٹے کے ساتھ وہاں بھی شریک تھا، اور میں نے کہا ہمارے پردھان منتری ہمارے دیش کے ہیں، حالانکہ میں اس پارٹی کا مان لیا جائے آپ کو ذہن میں ہوگا کہ مسلم لوگ بڑے سارے لوگ نہیں رہتے ہیں، لیکن دیش کو تو پردھان منتری ہے، وہ ہمارے پردھان منتری ہیں، دیش کے پردھان منتری ہیں، تو میں نے براہ راست کہا کہ میں اپنے دو بیٹا، ایک بیٹے کو آپ کے حوالے، دونوں بیٹا میں بھی اپنے حوالے آپ کو حوالے کرتا ہوں، اور میرا ایک بیٹے کو عمران خان کے بدن پہ چاہیے اور ایک کو مسعود اظہر، جیسا کہ جس میں خان سر وغیرہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ پائلٹ وغیرہ کا میں دیکھا ہوں، اور تیسرا میں نے خود مودی جی سے اس وقت کہا میڈیا کے مادھیم سے بھاجپا کے کاریالے پٹنہ میں کہ مجھ میں بھی جتنا آپ کو بم مارنا ہے مارنی ہے، سیدھے 20 پاکستان میں پھینک کے نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی بانس۔ اس لیے آپ یقین مانیے کہ اس دیش میں جو کھاتا ہے پیتا ہے من وغیرہ سب ہندوستانی ہے، تن وغیرہ سب ضرورت کے مطابق جس نے جانچنا چاہا ہے یہاں کا مسلمان بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ویر عبدالحمید کا نام سنا ہوگا، ایک دم کیا ٹینکر کو برباد کر دیا تھا، تو یہاں کا مسلمان واقعی اس طریقے سے، اس لیے چند لوگ ہر کاسٹ میں ہر مذہب میں یہاں ہیں جس طریقے سے، اسی طریقے سے خان سر بہت چالاکی سے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ کامیابی چاہتے بھی ہیں اور صحیح معنی وہ صحیح دیش کے راشٹر ایسے ہی کام کرنا چاہتے ہیں اور نام خانی کر کے، تو انہیں وہ بھی ادھیکار ہے، اور میں تو یوں کہوں گا کہ اگر زیادہ ہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ملین میرے فالوور ہیں، تو 125 کروڑ ہمارے دیش واسی ہیں، تو 100 کروڑ تو ہوئے لگ بھگ، ان کے میں وہ اجیت ڈوبھال جس عہدے پر ہیں اس عہدے کو دے دیا جائے راشٹریہ صلاحکار کے طور پر بڑا اچھا ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے یہ دیش کا کوئی بھی ہو، آپ شکشک جو تعلیم دیں وہ ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سکھ ہے، عیسائی بھی ہیں، ایسی بات کریں کہ نفرت نہ پھیلے، اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آج خان سر نہیں، میں کیا ہے دنیا کا کوئی بھی گوگل بابا سے بڑا بابا اور جانکار کوئی نہیں، لہٰذا گوگل بابا میں ایک مولانا بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی، وکیل بھی ہے، اور گندی سے گندی رپورٹیں اور فلمیں بھی ہیں اس میں، یا بربادی کی بھی جگہ اچھائی کی بھی ہے، تو ہمیں آپ سب گوگل آج استعمال کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اب ہمارے آپ کے لیے، خان سر کے لیے یا ویسے سر کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دونوں پہلو کو جانیں، اور دونوں پہلو کو جب انسان جانے گا تو اچھائی کی جتنی معلومات کرے گا انسان تو اچھائی کے بارے میں معلوم ہو جائے گا تو اچھائی کو اختیار کرے گا، اور برائی کے بارے میں معلومات ہوگا تو برائی سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو خان سر کے بارے میں اگر کوئی ادھر ادھر بھی کہہ رہا ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ خان سر اگر بڑی چالاکی سے کچھ ایسے شبد بھی کچھ میں سنا ہوں، میں نے ان کا ویڈیو دیکھا ہے کہ جس سے اسٹوڈنٹ خراب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کچھ لوگ کہے خراب اسٹوڈنٹ خراب
خراب نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ خان صاحب کدھر کوئی شاٹ مارے ہیں, جس شاٹ کو جس گیند کو پکڑنے کی ضرورت نہیں اور ادھر کوئی نہیں جانے کے لیے. تو خان سر کو بھی, ہم جیسے سر کو بھی اور بھی جتنے ان کو بھی یقین آنا چاہیے کہ اچھی جو باتیں ہوں گی وہ دنیا لے گی, اسٹوڈنٹ بھی اچھی باتیں لے گی, اور آپ پڑھانے والے ٹیچر کی بھی اگر خراب بات ہوگی تو اس کو پھینک دے گی کچرے کے ڈبے میں. اس لیے یہ شکشک اگر ہو تو اس کو 2-4 شعر میں میری طرف سے آپ لے جائیں. اقبال کے وہ شعر کہ رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو, رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو, ارے تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو, تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو. ارے یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا, یہ علم بھی ایک شہد ہے اور شہد بھی ایسا دنیا میں نہیں شہد کوئی اس سے مصفا. ارے ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ یہی ہے علم, جانکاری. ہر شہد سے جو شہد ہے میٹھا وہ یہی ہے, کرتا ہے جو انسان کو دانا وہ یہی ہے. جب علم حاصل ہوتا ہے تو ابوالکلام کلام آزاد دیش کا پہلا ایجوکیشن منسٹر بنتا ہے, اور علم ہوتا ہے تو عبدالکلام جیسا راشٹرپتی بنتا ہے. پنچر والا نہیں, یہ والے بھی ان کا بہت وائرل ہو رہا ہے. تو آپ اس اعتراض سے بھی ان کو سوچنا چاہیے, اور عام ناگرک کو بھی کہ بولنا ٹھیک ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو آدمی پڑھے اڑے اچھا بنے, کیا پنچر ونچر یہ بنائے گا یہ, لیکن بولنے کا انداز ایسا ہو رہا تھا ان کا کہ ان کو گھٹیا جاننا. تو وہ سر کو بھی جاننا چاہیے کہ ایک مرتبہ دریا پار سے لوگ بچے بچیاں پڑھنے آتے تھے, تو وہ کشتی کھیونے والا لڑکے لڑکی سے سوال کرتا ہے کہ 2 کا پہاڑا سنائیے, اس ملک کے پہلے پردھان منتری کون تھے, پہلے راشٹرپتی کون تھے. تو کوئی وہ ناؤ کشتی کھیونے والے کو پتہ ہی نہیں رہتا تھا, وہ اوب گیا تھا, لیکن وہ کشتی چلانے میں بڑا ماہر تھا. ایک دن جب ادھر سے سارے اسٹوڈنٹ لڑکے لڑکیوں کو لے کر کے دریا کے اس پار, یوں سمجھ لیے پٹنہ کی دریا ہی اس وقت پل نہیں تھا, اس پٹی جب لے جا رہے تھے تو اسٹوڈنٹ نے سے کہا, انہوں نے ماجھی نے دیکھنے والے ناؤ کھیلنے والے نے کہ بتاؤ تم لوگ کو تیرنا آتا ہے کیا؟ سب نے کہا کہ نہیں. تو کہا بیٹا تم لوگ پڑھو. دیکھا آپ نے اس بات کا مجھے کہنے کا حق ہے, کسی کو حقیرہ گھٹیا نہ جانیے. اگر یہ لاک ڈاؤن کی استھتی میں خان سر جا رہے ہیں اپنی گاڑی سے اور اکیلے ہوں, حقیق میں پنکچر ہو گیا ہو تو اپنے ہی بنانے پڑیں گے, یا ان کو اس طریقے کا معلوم ہوگا کہ یہاں پنکچر بنانے والے اس کا ہاتھ پاؤں سب مجبور ہو جائیں گے نہیں ان کی جگہ. پتہ یہ چلا کہ غرور نہیں اور کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. اور خان سر ہم اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں اور سارے لوگوں کو کہ دنیا میں 2 چیزوں میں گھمنڈ بہت آتا ہے. ایک علم کی بنیاد پر, انسان کو اگر علم ہو جاتا ہے نا تو اس کی بنیاد پر بھی گھمنڈ آتا ہے, اور میٹیریل کی بنیاد پر بھی گھمنڈ آنے لگتا ہے, تکبر آنے لگتا ہے. حالانکہ یہ دونوں چیز رہنے کی نہیں. کہا کیوں غرور کرتے ہو جا کے تم بلندی پر, کیوں غرور کرتے ہو جا کے تم بلندی پر. ارے شہرتوں کا یہ پرچم دیر تک نہیں رہتا, ارے شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے, شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے. جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. ہم کہیں آپ بھی کریے, ہم بھی کریں, سب کریں. نام بتائیں نہ کریں, بالکل کریں, اپنا کام کریں. اور کوئی اگر نام بتائے, دھرم بھی بتائے, یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اپنے ہندوستان کے لیے لڑتا مرتا ہے. ایک مثال اور کیا کرتا ہوں, جب پلوامہ حملہ ہوا تھا کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ من تو ہے ہندوستانی, یہ تن ہندوستانی ہے, من پاکستانی ہے. نہیں, ہرگز نہیں. یہاں کا ہر ناگرک یہاں کے لیے مرتا ہے, ہر لمحہ کھڑا ہے, جب چاہا ہے آزمایا ہے, اور آزمانے میں بالکل کھلا نکلا ہے. اس لیے آپ یہ بتائیں کہ ادھر سے جو حملہ ہوگا میزائل کے ذریعے سے تو کہے گا شرما جی کو لگ جائے, عاصم جی بچ جائے. میزائل جب گرے گا تو یہاں پہ ہم سب برباد ہوں گے نا. تو ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں گے, اور اس معاملے میں تم میرے پکے دشمن ہو. اس لیے خان سر ایسی تعلیم نہ دیں کہ بس یہ راشٹرواد اور دیش کے لیے جب کام آئے گا وہ ہر کوئی کام آئے گا. اور یہی جملے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آخری کے وہ جو شعر یوں آ رہا ہے کہ رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو, تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو. اور آخری کے اس میں کا یہ ہے کہ پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا, پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا. چسکا ہو اگر تم کو کچھ علم کے رس کا, چسکا ہو اگر تم کو بھی کچھ علم کے رس کا. اور خان سر میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں, سب کے لیے بھی, گوپال داس نیرج جی کو ان کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا اس دیش کے گوپال داس نیرج جی ہمارے ملک کے جو اچھے اٹل بہاری واجپئی رہے پردھان منتری, جنہوں نے کہا تھا, پاکستان والے نے کہا کہ کشمیر کشمیر, انہوں نے کہا کہ ہم کو تنگ مت کرو ورنہ پورا پاکستان ہم لے لیں گے, اتنا ہمت ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں بڑی طاقت ہے, اور وہ اگر آگے اکٹھے تو اس کی دال گلنے والی نہیں ہے. تو وہ گوپال داس نیرج جی کے 2-3 شعر سننا چاہیے کہ اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے, اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے,
ارے جس کی خوشبو سے مہک جائے پڑوسی کا بھی گھر، پھول اس قسم کا ہر سن کھلایا جائے. اور آگے ایک شعر ان کا ضرور لے جائیے کہ میرے دکھ درد کا تجھ پر ہو اثر کچھ ایسا، میرے دکھ درد کا تجھ پر ہو اثر کچھ ایسا، میں رہوں بھوکا تو تجھ سے بھی نہ کھایا جائے. تو خان سر ہو یا پھر اویسی جیسا نالائق بھی ہو، میں آپ کو ایک مثال دیا کرتا ہوں. میں کرجی پاٹلی پترے کے درمیان 22 سال سے رہتا ہوں، اور یہاں پر ہمارے جتنے ہندو بھائی ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ میری حفاظت کرتے ہیں. اور یہاں کی ایک خوبصورتی ہے کہ جہاں ایک بڑی آبادی ہے اور چھوٹی آبادی رہتی ہے، وہ بڑی آبادی اس کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس بڑی آبادی کو پتہ رہتا ہے کہ کہیں دوسری جگہ بڑی آبادی اس کی بھی ہے. اب ایک شعر آخری میں لے جائیے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں خوب پڑھائیے، اور اسٹوڈنٹ کو ہی میں کہتا ہوں کہ خان سر سے بالکل فائدہ حاصل کیجیے، اور ان کی جو اچھی باتیں ہوں وہ بالکل لیجیے، اور خراب باتیں کو کچرا میں ڈال دیجیے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں بالکل، میں خان سر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ چرچے میں نام وغیرہ وہ بھی بتانے کس میں نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ 10 ملین لوگ اگر میرے فالوور ہو جائیں اس کے بعد جو ہم یہ ہو، اور 10 نہیں 50 بھی ہو جائیں، اور آپ بتائیں نہ بتائیں، آپ ہی دیش کے یہ نہیں، ہر لوگ اپنے اعتبار سے یہ کرتے ہیں. اور اگر خان کے لوگوں کو یہ مسلم کا یہ ہو تو مسلم کا کلمہ اور مسلم کے قرآن کریم کو بہت سارے پنڈت ہندو بھائی بھی بہت سارے جانتے ہیں. تو جانکاری کا نام اس دھرم کا ہونا نہیں ہوتا ہے، جانکاری ہے اس دھرم پر. تو اس وقت جب اس کی پریکشا اگر اس دھرم کے لحاظ سے ہوگی تو اس میں وہ کھرا اترتا ہے کہ نہیں وہ. سب ایک شعر میری طرف سے لے جائیے کہ زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ سب کا مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آپ کسی دھرم میں رہیے، آپ کو یہ نہیں نام نہ بتائیے، دیش کے اچھے بن کے رہیے. اور آج اسٹوڈنٹ کو خالی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے اگر 50 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی کے 10 بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. وہ سر بھی اگر اخلاص کے ساتھ بہت کبھی 10 لاکھ کو بنا دیا، 2 لاکھ لڑکا آپ کا بیہودہ جیسا نکل گیا تو وہ بھی بیکار ہے نا. اگر 10 کو پڑھایا ٹیچر اور 10 اچھا نکل گیا وہ تو اس سے اچھا ہوا. آپ یقین مانیے کہ ایشور سے میں اپنی دعا کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ انہیں آپ پڑھیے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل وہ پڑھائیں اور لیں. جو ان کی خراب باتیں ان کو نہ لیا، پڑھانے والے ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں. کچھ اگر خراب بات ماں باپ بھی ہوتے تو آدمی یا تو ماں باپ اپنے والد والدہ بیٹا بیٹی سے ہٹ کر کے وہ کچھ باتیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر پڑے گا. اسٹوڈنٹ بھی کے درمیان جو ہے ٹیچر بھی فادر کے بنسبت ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کچھ ایسی بات نہ ہو جو ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب رہتے ہیں، تو پڑھانے درمیان اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں غلط نہ